الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض معروف سے پیش کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے ابھی حالات کیسے ہیں. مساجد ہو، مدارس ہو، خانقاہیں ہو، تمام چیزوں کے پیچھے حکومت پڑی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر وہ مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو مالی جانی کس طرح سے نقصان کیا جائے، یہ اس کا پہلا کام ہے. جیسا کہ مسائل ہوئے بابری مسجد کے ہوئے، پھر اس کے بعد شاہی مسجد کے ہوئے، متھرا کے شاہی مسجد کا معاملہ ہوا، پھر اس کا سنبھل کی جو شاہی مسجد جامع مسجد کا معاملہ ہوا، اب اجمیر شریف کا معاملہ آیا ہے. سروے کا معاملہ آیا کہ ان کی ہر جگہ کیا ہے، مندر ہی نکلتی ہے. وہ آج کل علماء کرام سے ایک بات سنتے آ رہا، میں کچھ لوگوں سنا کہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے بھگوان مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہر مسجد کے نیچے نکل جاتے ہیں. تو ہر مسجد کے نیچے ان کے کیا ہے، بھگوان نکل جاتے ہیں. تو جہاں مسجد ہے، ایک بار مسجد کے نام سے جگہ وقف کر دی گئی ہے تو تا قیامت تک مسجد ہی رہے گی. تم کتنا بھی شہید کر لو، کچھ بھی وہاں بنا لو، پر وہاں مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی. یہی مسئلہ ہے. ایک بار وقف کر دی گئی مسجد کے لیے جگہ، مسجد کا نام رکھ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو تا قیامت وہ مسجد ہی رہے گی. وہاں کچھ بھی بناؤ، انشاءاللہ ایک دن وہاں مسجد پھر بنے گی. وقت آئے گا پھر وہاں مسجدیں تعمیر کی جائیں گی. تو اجمیر شریف کا معاملہ آیا سروے کرنے کا، تو عوام کو بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ اجمیر کی تاریخ کیا ہے. اگر وہ تاریخ جاننی ہے تو حضور خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جاننی پڑے گی، تبھی جا کر کے اجمیر کی ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہلے کیا تھا، وہاں پر پہلے کیا تھا. آج لوگ سروے کرنے آئے ہیں، اس وقت کے جوگی جے پال، جن کا نام بعد میں عبداللہ آپ نے رکھا، مسلمان ہوئے، اور شاجی دیو اور پرتھوی راج جیسے راجہ جو تھے ہندوستان کے سب سے پاورفل راجہ، وہ آپ کو کچھ نہ بگاڑ سکے. تو وہ آج کی 5 سال کی حکومت آ کے کیا بگاڑ سکتی ہے؟ 5 سال کی حکومت آ کے کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ آپ کو نہیں بگاڑ سکتی ہے. یہ کرسی پر جو ضرور آئے بیٹھے، بظاہر یہ حکومت کر رہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ظالم حکومت ہم پر مسلط کر دیا گیا. جب ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، تو کیا ہے، انصاف پسند کیا ہے، حاکم بھی ہم پر بیٹھایا جائے گا. پر جب ہمارے اعمال برے ہوں گے، فرائض واجبات کو ہم چھوڑتے ہوں گے اور سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے ایسے ہی ظالم حکومت ہم پر حکمرانی کرتے رہے، ہم پر حکمرانی کرتے. تو یہ 5 سال 10 سال 20 سال کی حکومتیں آج کل ختم ہو جائیں گی. وہ بادشاہ وہ ہے جو 850 سال سے حکومت کر رہا ہے اس ہندوستان پر، 850 سال سے حکومت کر رہا ہے. کوئی ان کو
وہاں سے ہلا نہ سکا، مٹا نہ سکا، تو آج کی حکومتیں کیا مٹا سکتی ہیں؟ آج کی حکومتیں کیا مٹا سکتی ہے؟ کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اصل بادشاہ شہنشاہ ہندوستان کے آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ اس لیے کہ سرکار نے آپ کو ہندوستان کا اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، ہندوستان میں آپ کو بھیجا ہے اپنا بنا کر، اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جسے سرکار نے بھیجا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کتنے بھی سروے کیے جائے، کتنی بھی چالیں چلی جائے، کوششیں کر لی جائے، پر وہاں آپ کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ تو تاریخیں اگر جاننا ہے اجمیر کی، تو حضور خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جاننا اور پہچاننا پڑے گا، کیونکہ ہم نام جانتے ہیں، آپ کی جگہ آپ کہاں پہ آرام فرمائے وہ جانتے ہیں، حاضری دے کر آئے، دعا کر لیے، فاتحہ پڑھ لیے، کافی ہوگا۔ پر آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے، کیسے آپ نے دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی، کس طرح سے مصیبتیں پریشانیاں آپ نے جھیلی ہے، یہ تمام چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ تمام چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کی تاریخ پیدائش اور کہاں آپ پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش اور کہاں آپ پیدا ہوئے۔ تو معین الارواح، یہ مونس الارواح کی ایک ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے، جس کو سرکار حضور خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ خود لکھا ہے۔ ملفوظات آپ کے ہیں مونس الارواح میں، ملفوظات ہے، مونس الارواح کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے معین الارواح، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے معین الارواح۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایران کے صوبے سجستان، ایران کا صوبہ تھا سجستان میں واقع ایک گاؤں تھا سجس، جس کا نام سین جیم اور زا، یاد رکھیے، سین جیم اور زا، سجس، جس کا گاؤں کا نام تھا۔ اس گاؤں میں آپ 14 رجب المرجب، یہ آنے والا جو مہینہ ہے، 6 تاریخ کو آپ کی وصال کی تاریخ ہے، اور 14 تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے، 14 تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ 14 رجب المرجب 537 ہجری، اور ایک روایت کہا ہے کہ 523 ہجری سے لے کر 537 ہجری کے بیچ میں، پر ایک روایت جو کہ حوالے کے ساتھ ہے کہ وہ 537 ہجری لکھا ہوا ہے۔ تو 14 رجب المرجب 537 ہجری، اور اپریل کا مہینہ تھا 1143 عیسوی میں، جو کہ 2024 ابھی چل رہا ہے، وہ 1143 عیسوی میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ ایران کے صوبہ سجستان میں واقع ایک گاؤں سجس میں پیدا ہوئے۔ تاریخ یاد رکھیے، پھر سے تاریخ 14 رجب کو 537 ہجری، 537 ہجری کو، اور اپریل کا مہینہ تھا 1143 عیسوی میں آپ ایران کے صوبے سجستان کے ایک گاؤں میں سجس، جس کا نام تو وہاں پیدا ہوئے۔ بہت سی روایتیں ہیں، قول اصفہان بھی لکھتے ہیں، پر زیادہ مشہور جو ہے وہ یہی ہے۔ اب وہ صرف سنجری بھی کہتے ہیں، جو سجستان ہے وہ کیا ہے، جو سنجری آپ کا لقب آپ کے گاؤں کے حساب سے لقب ہوا ہے، پر ایک روایت جو ہے کہ وہ سجس نام ہے، سجستان نام پر جگہ گا، اس لیے آپ کو کیا ہے سنجری بھی کہا جاتا ہے اور سجزی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا لقب کیا سجزی بھی کہتے ہیں، علماء کرام کیا ہے سجزی بھی کہتے ہیں، اور عوام کیا سنجری بھی کہتی ہے۔ تو آپ کے گاؤں کے لقب کے حساب سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ تو آپ وہاں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے جب آپ صلب پدر سے آپ کی والدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے حضور خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلب پدر سے میرے شکم میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر کو خیر و برکت سے بھر دیا، میرے گھر کو خیر و برکت سے بھر دیا، دین و دنیا کی بھلائی آنا میرے گھر میں شروع ہو گئی، جو دشمن تھے وہ دوست بننا شروع ہو گئے۔ صرف ابھی ماں کے شکم میں ہی آئے، صرف ابھی ماں کے شکم میں ہی آئے ہیں، اور بھلائیاں ملنی شروع ہو گئی، بھلائیاں ملنی شروع ہو گئی۔ اور آپ بیان فرماتی ہیں
کہ جو دشمن تھے وہ دوست بننے لگے اور دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میرے گھر میں آنا شروع ہو گئی. یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ. اور ایک واقعہ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے جسم میں جیسے ہی روح ڈالی گئی, آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی. جب بچہ کیا ہے تقریباً 120 دن کا ہو جاتا ہے, 120 دن کا تقریباً ہو جاتا ہے, 40 دن کا نطفہ رہتا ہے, پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر شاید 40 دن میں کیا ہے 120 دن میں کیا روح ڈالی جاتی ہے, شاید 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے تو روح ڈالی جاتی ہے. تو جب حضور خواجہ غیاث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں روح ڈالی گئی, اس وقت سے لے کر آپ کی پیدائش تک میں نے اپنے کانوں سنا, آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب آدھی رات یا نصف رات ہوتی ہے تو آپ اس وقت سے لے کر دن چلنے تک, دن نکلنے تک آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورد کیا کرتے تھے. ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں موجود ہے, اور کیا ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے جا رہے ہیں, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے جا رہے ہیں, ورد کرتے. یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعہ ہے, ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں, یہ پیدائش سے پہلے کے واقعات ہے. اور آپ کا ایک رشتہ کے حضور غوث پاک سے ملتا ہے, آپ کا ایک رشتہ حضور غوث پاک سے ملتا ہے. وہی معین الارواح میں واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ حنبلی, حضرت عبداللہ حنبلی کے پوتے تھے. کس کے؟ حضرت عبداللہ حنبلی کے پوتے تھے. اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہ, وہ بھی کیا ہے حضرت عبداللہ حنبلی کی پوتی تھی. حضور غوث پاک کیا ہے حضرت عبداللہ حنبلی کے پوتے تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے پوتے تھے. اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہ, وہ بھی کیا ہے آپ کی حضرت عبداللہ حنبلی کی پوتی تھی. تو اس وجہ سے آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد اور حضور خواجہ غیاث نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نانا, حضور غوث پاک کے والد اور آپ کے نانا وہ دونوں سگے بھائی تھے, دونوں کیا ہیں وہ سگے بھائی تھے. تو حضور خواجہ غیاث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ چچا زاد بھائی بہن ہو گئے, چچا زاد بھائی بہن ہو گئے. تو رشتے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غیاث نواز رضی اللہ تعالیٰ کے کون ہوئے, ماما ہوئے, اور آپ کیا ہے بھانجے ہوئے. معین الارواح میں ایک واقعہ کو نقل کیا گیا. تو یہ حضور غوث پاک سے آپ کا رشتہ بھی خاندانی رشتہ کہ آپ کیا چچا زاد بھائی اور بہن, مطلب آپ ان کے کیا ہے چچا زاد ماما بھی اور بھانجے ہیں. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ ہے. آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور مال و دولت والے تھے. جب حضور خواجہ غیاث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے کہ ایک نور چمکا میرے گھر میں, ایک نور روشن ہوا اور اس کے تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا. تو مجھے کیا گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگی, مجھے گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگی کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک نور چمکا اور پھر وہ غائب ہو گیا. تو مجھے گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگی. تو پھر حاتم غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے خاتون پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو نور چمکا تھا وہ میرا ہی نور تھا, جو نور چمکا تھا وہ میرا ہی نور تھا جو تیرے بیٹے کی شکل میں تیرے گھر میں آیا ہے. کیونکہ آپ حسنی اور حسینی دونوں, آپ حسنی اور حسینی دونوں ہیں, تو دونوں طرف سے آپ کیا ہے نور والے ہو گئے. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضور سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئے رسول ہوئے سب نور والے ہیں, سب کیا ہے سب نور والے ہیں. تو دو آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں, تو نور والے آپ ہیں. تو وہ نور کیا ہے وہ حضور خواجہ غیاث نواز رضی اللہ تعالیٰ کے شکل میں آپ کے گھر میں آیا ہے. دینی تعلیم کا آپ نے کیا ہے اپنے گھر میں حاصل کی. اگرچہ کوئی اس کی پکی رپورٹ دلیل نہیں ہے میرے پاس, پر ایک اپنے وقت کا بزرگ ہو اور اللہ کا ولی ہو اور اس کے گھر میں ایک نور والا پیدا ہو اور وہ ماں باپ سے تعلیم اور تربیت سے محروم رہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا.
माँ बाप से तालीम और तरबियत से महरूम ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी किताब में ये नहीं है, पर ये अपना अकीदा एक नजरिया है, बुजुर्गान दीन का भाई यही नजरिया है। जितनी के 2-3 किताब मैंने मुताला किया है उसमें बाकायदा यही लिखा गया है कि एक अपने वक्त का बुजुर्ग कभी अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से महरूम नहीं कर सकता। तो घर की शुरुआती तालीम क्या है? कम से कम इतना तो नहीं तो कुरान पाक का नाज़रा तो कराया ही होगा, कुरान पाक का नाज़रा तो कराया ही होगा। इतनी तालीम तो कम से कम घर से मिली होगी। तो शुरुआती तालीम आपने घर से हासिल की, घर से हासिल करने के बाद आप कुछ ही वक्त आपकी उम्र कुछ हुई थी, आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, हज़रत सैयद गासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। आपका साया, आपके बाप का साया आपके सर से उड़ गया। तो आप 2 भाई थे, आप क्या है 2 भाई थे। तो वालिदा ने देखा दोनों को तकसीम हो, जो विरासत थी वो आपस में तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद आपकी विरासत में एक बाग और 5 चक्की आई। एक बाग आपकी विरासत में क्या? एक बाग और एक 5 चक्की आई आपकी विरासत में। आपकी विरासत में एक बाग और 5 चक्की आई। तो आप उसी के जरिए से अपना गुजारा करते थे। बाग की देखभाल करते, अंगूर का बाग था, अंगूर का बाग था, उसकी देखभाल किया करते थे और उसकी कटाई छटाई करते, उसकी देखभाल करते थे। उससे क्या है रुपये पैसे आते, उससे अपनी जिंदगी बसर किया करते थे। इस तरह से जिंदगी आपकी चलती जाती थी। पर एक अल्लाह का वली इस तरह से जिंदगी बसर करे, ये रब कोई मंजूर नहीं है। फिर एक वक्त आया कि हुजूर ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिल की कैफियत बदली। वो किस तरह कि आप उस वक्त के एक बुजुर्ग जो मजजूब थे, हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह, जहां आप हुजूर ख्वाजा गई नवाज रहा करते थे, उसी बस्ती में आप भी रहा करते थे, जिन्हें लोग उस वक्त के क्या है मजजूब कहा करते थे, जो अल्लाह की मोहब्बत में इस वक्त कदर मस्त थे कि किसी चीज की परवाह नहीं हुआ करती। मजजूब वही होता है, मजजूब शख्स वही होता है जिससे ना खाने की परवाह हो, ना पीने की परवाह हो, ना दुनिया की परवाह हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हर तरफ उसे अल्लाह अल्लाह नजर आता है। मजजूब उसे ही कहते हैं, मजजूब उसे ही कहते हैं। तो इसलिए फुक़हा किराम फरमाते मसाइल है कि मजजूब से दूर रहा जाए, इसलिए कि मजजूब वो होता है जिसमें शरीयत कलम नहीं चलता, जिसमें शरीयत कलम, इसलिए कि वो रब के इश्क में इस कदर मस्त हो गया है कि उसे कोई चीज समझ में नहीं आती रब के अलावा। तो किस तरह रहता है उसे माफ है, पर तुम अगर उसके साथ उस तरह रहोगे तुम्हारे ऊपर शरीयत कलम चलेगा। इसलिए मजजूब से क्या थोड़ा दूर रहने का, जियारत कीजिए, उनसे शर्फ हासिल कीजिए, पर दूर रहिए। तो उस वक्त के मजजूब के शेख इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह, एक वक्त वो आपकी बाग की तरफ से उनका गुजर हुआ, तो हुजूर ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाग की देखभाल कर रहे थे। जैसे ही आपने देखा कि हजरत शेख इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बाग की तरफ आ रही हैं, तो आपने बढ़कर उनके हाथ को चूमा, बोसा लिया, उनसे मुसाफा किया और उनके हाथ को बोसा लिया। बोसा लेने के बाद अपने बाग मिलाया और एक सायेदार दरख्त के नीचे आपको बिठाया, सायेदार दरख्त के नीचे आपको बिठाया। बिठाने के बाद उस वक्त अंगूर का मौसम था, आपने खोशा लिया और लाकर आपकी बारगाह में हासिल कर दिया और आपने उनसे तनावुल फरमाने का अर्ज किया कि आप इसे तनावुल फरमाइए। तो जब शेख इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी मेहमान नवाजी देखी, तो एक अल्लाह का वली दूसरे अल्लाह के वली को जरूर पहचानता है। जो अल्लाह वाला होगा वो अल्लाह वाले को जरूर पहचानेगा। तो हज़रत इब्राहिम शेख कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह पहचान गए कि ये अपने वक्त का बहुत बड़ा बुजुर्ग है। तो आपने अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली, एक सूखी रोटी निकाली। ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह वाले सूखी रोटियां खाकर अपना गुजारा करते हैं, सूखी रोटियां खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये नहीं कि हर तीनों टाइम क्या है बेहतरीन खाना हो और नमाजों से दूर हो और फिर क्या मैं अल्लाह के वली हूं। अल्लाह का वली वो सूखी रोटियों पर गुजारा करता है और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रातों दिन अमल करता है, वो अल्लाह का वली होता है। आपने अपने थैले से सूखी रोटी निकाली, उसे चबाया, चबाने के बाद हुजूर ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला को आपने दिया। जैसे हुजूर ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने उस रोटी के मुबाले को खाया, आपकी दिल की कैफियत बदल गई, आपकी दिल की कैफियत बदल गई।
پھر آپ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اس باغ کی اس پن چکی کی ضرورت نہیں تھی. آج ایسے دل کی کیفیت بدلی. روایت آتی ہے قاضی ابراہیم شیخ قنوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اس روٹی کا ٹکڑا ہاتھ کو دیا آپ نے اسے تناول فرمایا، ویسے ہی آپ گشی کھا کر بے ہوش ہو گئے. اس میں وہ کیفیت تھی کہ آپ کیا گشی کا بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی دل کی کیفیت بدل گئی. کیفیت بدلی تو آپ نے اس باغ کو اور پنچکی کو فروخت کر دیا، بیچ دیا. بیچنے کے بعد جو اس سے مال میسر آیا، جو اس سے روپیہ پیسہ ملا، اسے آپ نے کیا رائے خدا میں خرچ کر دیا. رائے خدا میں خرچ کر، اس لیے کہ اللہ والے ہو گئے. اللہ والے کو روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ دین کی اشاعت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. آپ نے اس بات کو اور پنچکی کو بیچا اور رائے خدا میں مال کو خرچ کر دیا. رائے خدا میں مال کو خرچ کرنے کے بعد اب آج انسان کہتا ہے کہ ہم طریقت والے. آئیے، اس سے پہلے حضور غوث پاک کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیاوی تعلیم حاصل کی، جو دینی علوم ہے دنیا میں حاصل کرنا انہیں حاصل کیا. اس کے بعد کیا ہے، اگرچہ آپ پیدائشی والی تھے پھر بھی آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ولایت کو ظاہر کیا. تو آپ نے جان لیا حضور خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب دل کی کیفیت بدل گئی تو اللہ والے کیا ہے، ایک اپنے پیر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ کسی پیر کی تلاش میں نکلا جائے. تو اس پیر کی تلاش میں نکلنے کے لیے پہلے کیا ہے، دینی علوم کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے کیا ہے، دینی علوم کی ضرورت ہوتی ہے. جو کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہن لیے، بڑے بڑے چوٹیاں رکھ لیے اور خوب بھن ٹھن لیا اور کہے کہ ہم اللہ والے ہیں، نمازوں سے مطلب نہیں، روزوں سے مطلب نہیں، کسی چیز سے مطلب نہیں، اور ہم کہیں گے اللہ والے، ہم اللہ کے ولی ہیں. تو ہرگز وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. جو شریعت مطہرہ پر عمل نہ کرے، جو اس کی پاسداری نہ کرے، وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی ہونے کے لیے اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسائل آ جائے تو کتابوں سے تلاش کر سکے، کتابوں سے ڈھونڈ سکے. وہ جب وہ خود شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے تو تمہیں کیا سبق دے گا، کیا سکھائے گا تمہیں؟ پہلے تو اسے خود عمل کرنا چاہیے، شریعت پر خود عمل کرنا چاہیے. اب ایک سوال اور ہے. ایک بار میں بھر گاؤں گیا تھا، وہاں پہ ایک نے پوچھا تھا مجھ سے، تو یہ یاد ہے تو میں جواب دیتے چلتا ہوں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے حضرات جیسے حضور جیلانی میں ہوا ہو، حضور گلزار میں وغیرہ ہے، حضور علامہ صاحب وغیرہ جیسے شخصیت آئی تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. ایسا سوال ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے تو ان کو جواب دے کر چلو کہ اگر ہر وقت وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے، ان سے مسافر کے لیے ان پر ٹوٹ پڑیں گے. پہلے سے ہی بزرگ ہستی ہوتی ہے، بزرگ ہستی ہوتی ہے، ان کے پاس وقت کی ایسی ہی کمی ہوتی ہے کہ اللہ والے ہیں، وہ اپنے عبادت اور ریاضت میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ وقت کی کمی ان کے پاس پہلے سے ہوتی ہے. سفر اور حجر سے پہلے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہر وقت اگر مسجد میں آئیں گے، اسی طرح بھیڑ چاروں طرف سے گھیر لے گی تو ان کا وقت تو ایسے نکل جائے گا. فجر سے زور سے اثر، مغرب سے عشاء سب یہی ہو جائے گی. تو اس لیے مسجد میں نہیں آتے. اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ کیا ہے، اگر اس طرح سے بھیڑ لگی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کی کیا ہے تکلیف ہوگی. اس لیے ہر وقت کیا ہے وہ مسجدوں میں نہیں آتے، بلکہ کیا ہے اپنے آرام گاہ میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ان کے لیے وہ کیا ہے جائز ہے، ان کے لیے کیا ہے وہ جائز ہے. تو ایسے ذہن میں خیالات آئے تو کیا ہے، تو علماء سے رجوع کیا کرے. خالی ذہن میں سوچنے سے یا اپنے آپس میں بولنے سے کیا ہے مسائل حل نہیں ہوتے. تو کیا وہ عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے ایسا کرتے تھے، عوام کی آسانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو حضور خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تلاش میں آپ نکل گئے. بخارا کے آپ نے بخارا کے ایک علم مدارس میں آپ نے علم حاصل کیا. اس زمانے میں ترکستان کے ایک سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا میں مدرسہ تھا جو بہت مشہور تھا، جہاں سے مشرق اور مغرب سے لوگ کیا بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. حضور خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب دل کی کیفیت بدلی تو اس وقت جا کر پہلے آپ نے دینی علوم حاصل کیے. وہاں جا کر
دینی علوم حاصل کیے، دل کی کیفیت پہلے ہی بدل گئی تھی، جاتے کسی پیر صاحب کے دامن کو پکڑ لے تو ویسے سب کچھ مل جاتا، ویسے ہی سب کچھ مل جاتا۔ پر پھر اس امت کو سبق کیسے ملتا؟ اس امت کو سبق کیسے ملتا کہ ولایت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، دینی علوم کی ضرورت کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، ورنہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی درستی کیسے کرے گا انسان، اور اپنے مریدین کے اعمال اور اس کے عقائد کی درستی کیسے کرے؟ اس لیے دینی علوم بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے سمرقند اور بخارا کے ایک مدرسے میں دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ہے، جس میں مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ جو اس وقت وہاں درس پڑھا کے دیا کرتے تھے اور درس نظامی پڑھایا کرتے تھے، دینی علوم کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ سے آپ کو دستار فضیلت ملی، ان کے ہاتھ سے مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ سے آپ کو دستار فضیلت وہی ملی ہے۔ بخارا سمرقند کے جو مدرسہ دارالعلوم تھا وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کیا، اور وہاں پہ مولانا حسام الدین، نام یاد رکھیے گا، جو آپ تاریخیں یاد رکھنے کے لیے نام یاد رکھنے ضروری ہے، نام یاد رکھنے ضروری ہے کہ کچھ نام کچھ تو یاد رہنا چاہیے۔ تواریخ یاد کرنے کے لیے، تاریخ میں یاد رکھیں گے تو جواب دینے کے لیے بہت آسانی رہے گی، لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہت آسانی۔ اسی لیے ایک ایک پوائنٹ چیز ہے جو آپ نے کیسے زندگی بسر کی اور کس طرح ہندوستان میں آئے اور آپ نے کیسے دین کی اشاعت کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین تلواروں کے زور میں پھیلا ہے اور ہر دھرمی سے پھیلا ہے، لوگوں کو جبرن کیا ہے مسلمان کیا گیا ہے، تو انہیں حضور خواجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سبق لینا چاہیے کہ آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، آپ نے تلوار نہیں اٹھایا، پھر بھی آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو اس مسلمان بنایا، 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے پھر بھی مسلمان بنایا ہے۔ تو اسلام پھیلا ہے اخلاق اور کردار سے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے، دین کی سچائی سے اسلام پھیلا ہے، تلواروں کے زور پر نہیں پھیلا۔ جہاں ضرورت ہوئی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے، اس کو سبق دینے کے لیے، تو وہاں تلوار اٹھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے، وہاں تلوار اٹھانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظلم سہنا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ظلم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ تو جہاد کا حکم آیا جو ہے وہ ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، ظالم سے مقابلہ۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ظلم سہو مت، بلکہ ظالم سے کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرو، اگر وہ زیادتی کر جائے تو اس کا سر بھی قلم کرو۔ ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے نا، سنسکرت میں اور ہندیوں میں مراٹھیوں میں لکھی کتابیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ استاد محترم مفتی نور الحسن افزائی صاحب کا بیان بھی اس پر ہوا ہے پورا، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو برابر باقاعدہ بیان آئے گا۔ ان کی کتابوں سے اپنے دین کی کیا ہے، کس طرح دین کی اشاعت ہوئی، تمام چیزیں بتائی گئی اس میں۔ تو ظالمین کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے، تو جہاد کا جو حکم آیا کہ ہر جگہ جو جہاد لاتے ہیں، ہر جگہ جہاد ڈال دیتے ہیں، تو اسلام اگر پھیلا ہے تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار اپنی سچائی کی بنا پر پھیلا، سچائیوں کو بنا پر پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے۔ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا، پر تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق اور کردار سے بنایا۔ تو آپ نے مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ سے آپ نے دستار فضیلت حاصل کی، اور اس کے بعد جب آپ کو دینی علوم سے آپ سرفراز ہو گئے تو اس کے بعد آپ ایک پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے، پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے، اس لیے کہ عشق اور مشق، جو عشق ہوتا ہے اور مشق کی خوشبو اسے چھپایا نہیں جا سکتا ہے، عشق اور مشق کی خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو عشق کی آپ تو پہلے سے ہی لگی تھی، پر تعلیم نے اس کو اور کیا ہے؟ روشن کر دیا۔ تو آپ ایک پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے، تو اس وقت آپ نے عراق کی طرف آپ نے سفر کیا، آپ نے کیا ہے؟ عراق کی طرف سفر کیا، قصبہ سنجال پہنچ کر، آپ نے قصبہ سنجال پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سے آپ نے ملاقات کی، شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ سے آپ نے وہاں پر ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر 15 دن قیام آپ نے کیا، عراق کے قصبے سنجان میں آپ نے وہاں پر ملاقات حضرت شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ سے کی، اور 15 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور ان سے تعلیم اور روحانیت سیکھی، آپ نے ان سے حاصل کیے، ان سے حاصل کرنے کے بعد آپ پھر حضور غوث پاک کی ملاقات کے لیے بغداد شریف گئے، حضور غوث پاک کی ملاقات کے لیے آپ بغداد شریف، ایک روایت میں یہ بھی ہے
کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ بغداد شریف بھی گئے تھے. اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ظاہری حیات کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کا کیا ہے ابھی 23 یا 24 سال عمر کی آپ کی. جب آپ نے تعلیم حاصل کی تھی آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا تھا, اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی. آج ہمارے بچے جو ہوتے ہیں 10 12 15 سال کے تو ہم لوم میں لگا دیتے ہیں, لوم چلاؤ تو راشن بھرو. ارے ہمارے جوانی کا سہارا بڑھاپے کا سہارا. خدا خیر کرے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت سے نوازیے تاکہ بڑے ہو کر آپ کا سہارا بنے, ورنہ پھر وہی ہوگا کہ شادی ہوگی الگ ہو جائے گی پھر پوچھیں گے نہیں آپ کو. یہ دنیاوی تعلیم کا نتیجہ ہوگا, دنیاوی تعلیم کا بھی یہی نتیجہ ہوگا. تو اچھی تعلیموں سے نوازے, انہیں پڑھنے دیجیے. یاد رکھیے وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو یہ مت سوچیے کہ انہیں کون کھلائے گا. آپ کے لوگوں کی سوچ یہ ہے, آج کے لوگوں کی دو ذہنی چیز بتاتا ہوں. ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر عالم اچھا کھائے گا, اچھا پہنے گا, اچھا ہولے گا تو بولے جانے بہت اچھا کھاتا ہے, بہت اچھا پہنتا ہے, بہت اچھا کھاتا ہے, بہت پہنتا ہے. اور کہے تو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا دو تو کہیں گے میرے بچے کھائیں گے کیا. یہ دو ذہن ہیں لوگوں کے, میرے بچے کھائیں گے کیا. یاد رکھیے 2000 3000 جو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے ان میں کہ آج کل کے جو 5000 6000 کماتے ہیں اس سے زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے, اس سے زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ 2000 میں گھر چلا لیتے ہیں اور خوشی سے اچھا پہنتے ہوتے اور رہتے, اچھا کھاتے بھی ہیں. اور 5000 6000 کمانے والا یہ ہرگز نہیں کر پاتا ہے, اس لیے کہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت اتنی عطا فرماتا ہے. تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے. انہیں مت آپ مدرسوں میں مساجد میں لگائیے پر دینی تعلیم سے آراستہ ضرور کیجیے. کم سے کم اپنے ایمان اور عقیدہ اور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے اور آنے والی نسلوں کو وہ بتا تو سکیں گے کہ تمہارا یہ عقیدہ اور تمہارے اعمال کیسے ہونے چاہیے, یہ تو بتا سکیں گے. اس لیے اس ذہن سے کہ اپنا عقیدہ درست رہے اور اپنے آنے والی نسلوں کا عقیدہ درست رہے, اس لیے تعلیم ضرور دیجیے. اس لیے مت دیجیے کہ مسجد میں امامت کرے گا یا مدرسے میں پڑھائے گا, اس لیے مت دیجیے تو اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کو عقیدے کو درست کرنے کے لیے تعلیم سے ضرور نوازیے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات حضور غوث پاک کے آخری دن زندگی کے ظاہری زندگی کے چل رہے تھے اور حضور خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ابھی قریب 23-24 سال کچھ قریب تھی. اسی آپ بغداد شریف گئے. اس وقت حضور غوث پاک قصبہ جیل میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر جودی پہاڑی موجود ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی. جا کر طوفان نوح میں جو کشتی جا کر جہاں رکی تھی وہ جودی پہاڑی جس کو کہتے ہیں, وہاں پر آپ موجود تھے. قصبہ ہے قصبہ جیل, وہاں پر آپ موجود تھے. وہاں جا کر آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. حضور غوث پاک سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دعاؤں سے نوازا, دعاؤں سے نوازا. نوازنے کے بعد حضور خواجہ خلیل نواز رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل کر پھر آپ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کا اسی پر گفتگو کرتے ہوئے آگے کے حالات آپ کو بتائے جائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے پیر کامل سے ملاقات کی اور کس طرح سے روحانیت ان سے سیکھی حاصل کی. پھر حضور کی بارگاہ میں کس طرح گئے, وہاں سے کیا اجازت ملی, پھر ہندوستان کس طرح سے آئے اور ہندوستان میں کیسے ارشاد دین کی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بتائی جائے گی. رب تبارک و تعالیٰ رب قدیر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تاریخیں یاد رکھنے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان کوئی غیر شرعی جملہ میں آسف کو گوارا کرو توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.